بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، شہد کی مکھی سے کسی دانشور نے پوچھا تھا کہ تم اتنی محنت سے ایک ایک پھول کا رس چوس کے شہد بناتی ہو، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہاتھ میں بانس پکڑے جس کے اوپر آگ لگی ہوتی ہے، اور خود کو وہ کپڑوں میں لپیٹ کر آتا ہے، نیچے سے دھواں دیتا ہے، تھوڑی آگ کی تپش دیتا ہے، اور تمہارا چھتا ختم ہو جاتا ہے۔ تمہیں کبھی اس بات کا دکھ نہیں ہوا؟ شہد کی مکھی نے کہا نہیں۔ اس نے دانشور نے پوچھا کیوں؟ سب کچھ لوٹنے کا دکھ نہیں ہوتا؟ اس نے کہا کہ یہ میرا شہد چرا سکتے ہیں، شہد بنانے کا طریقہ نہیں چرا سکتے۔ ناظرین کرام، شہد بنانے کا طریقہ جنہیں آتا ہے انہیں اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے کہ ان کا شہد چوری ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ یہ سبق ہمارے سیاستدانوں نے پڑھا تو ہے، لیکن مثبت انداز سے نہیں، منفی انداز سے۔ ان کی سب تدبیریں، ان کا پیسہ، ان کی کرپشن، ان کی حرام کاری پکڑی جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، ٹھگی پروگرام چل جاتا ہے، اندر سے کوئی چھرا مار دیتا ہے، کوئی آستین کا سانپ آ جاتا ہے سامنے، لیکن وہ گھبراتے نہیں، کیونکہ جو آرٹ وہ جانتے ہیں وہ کوئی اور نہیں جانتا۔ زرداری صاحب اس آرٹ کے ماسٹر ہیں۔ جس طرح وہ داؤ پیچ لگاتے ہیں، شطرنج کے مورے جیسے جماتے ہیں، اور جو کھیل وہ کھیلتے ہیں اس کھیل کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ زرداری صاحب نے بڑا دھماکہ ایک کر دیا سیاست میں۔ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف واپس تشریف لائیں، یہاں آ کے ووٹ کو عزت دلائیں، اور صرف بیانات دے دینے سے، وہاں فوج کو گالیاں نکال لینے سے بطور زرداری صاحب ان کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ بات بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، ایک بندہ جو ملک سے مفرور ہے، مجرم ہے، سزا یافتہ، وہ پاکستان کے جرنیلوں کو اگر لندن میں بیٹھ کے گالیاں دے گا، اور وہ ایک اپوزیشن موومنٹ کا لیڈر بھی بنا ہوا ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو اس کی لیڈری کے میں کام کر رہے ہیں، جو مہم چلا رہے ہیں، ان کے لیے کیا اسٹیبلشمنٹ، مطلب کوئی مکھن باندھ لے کر آئے گی کہ لو جی چائے میں ڈبو ڈبو کے کھاؤ، موجے کرو؟ بھائی کچھ تو کریں گے نا وہ بھی، کوئی تو ظاہرہ حرکت ہوگی، کوئی نیب کے مقدمے کھلیں گے پرانے، کوئی پرانی کرپشن کے سامنے آئیں گے، فائلوں پہ لگی ہوئی مٹی جھاڑی جائے گی، یا کچھ کیا جائے۔ دیکھیے، بھٹو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے جمہوریت پرست بندے تھے۔ ہمارے جو لیفٹ کے دانشور ہیں وہ آج بھی انہیں اسی لقب سے نوازتے ہیں، لیکن یہ بات ان کے دور حکومت میں جب وہ بڑے پیک پر تھے، مطلب میں 72-73 کی بات کرتا ہوں، مشہور ہو گئی تھی کہ ہر وزیر کی انہوں نے ایک فائل اپنے پاس بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور جب بھی کوئی، جیسے مثلا یہاں میاں طاری وغیرہ نے، مصطفیٰ کھار وغیرہ نے وہ شروع کی تھی نا موومنٹ کو، ہل جل شروع کی تھی ان کے خلاف، تو انہوں نے بلایا انہیں، اور مصطفیٰ کھار صاحب کو بلایا تو ان کے آگے ان کی فائل رکھ دی۔ انہوں نے کہا جی آپ اس کا مطالعہ فرما لیں۔ وہ مصطفیٰ کھار نے جس میں پہلے 2 دن پہ یہ دیکھے تو اس نے فائل بند کر دی۔ اس نے کہا نہیں جناب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو آپ کا پرانا جانسار ہوں، میں تو آپ کے لیے جان دینے کو پھر رہا ہوں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟
وہ تاج پورے کا جلسہ اور ان کی دھمکیاں، اور ایک سانپ وہاں جیلی پھینکا گیا تھا، سور ایسی تیسی میں پھر گئی سب کچھ کو. یہ ماضی کی تاریخ سیاستدانوں کے ساتھ یہ دہرائی جاتی ہے، اور سیاستدان یہ دہراتے ہیں لیکن اس سے سبق نہیں سیکھتے. انسان بڑا کمزور ہے. انسان جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا شاطر ہے، وہ جو چال چلے گا اس چال کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا. بگڑ جائے چال، ناکام ہو جائے، لیکن وہ چلے گا چال ہی، وہ سیدھی طرح گیم کھیلے گا نہیں. زرداری صاحب نے کے مطالبے کے بعد ایک جو غیر فطری اتحاد تھا مولانا کا، مریم صفدر صاحبہ کا، بلاول زرداری صاحب کا، اس کے ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے. اب وہ تیاری کر رہے ہیں عوام میں جانے کی. ان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ ٹرن اوور پورا نہیں کرنا ہے عمران خان نے. ان کو اس بات کا شک ہے کہ کوئی نیا نظام ترتیب پا رہا ہے، اور جب یہ نظام ترتیب پا جائے گا تو عمران خان اپنے حساب کی وکٹ بنانے کے بعد میدان سے باہر آ جائے گا، اور پھر دوبارہ وہ گیند پکڑ کے کھڑا ہوگا، اور جو پیڈ باندھ کے جائے گا اندر اس کو تو روٹین کی وکٹ ہی سمجھ کے کھیلے گا نا. یہ الگ بات کہ تب تک عمران خان کو یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ کہاں گیند باؤنس کرتا ہے، کہاں ریورس کرتا ہے، کہاں دائیں مڑتا ہے، کہاں بائیں مڑتا ہے، کہاں لیگ ہے، کہاں آف ہے. تیاری سب نے اپنی اپنی شروع کر دی ہے. اور جب یہ جمتا ہے نا میدان، یہ کہنے کی باتیں ہیں فلانا اتحاد تو فلانا اتحاد، یہ کمپرومائز ہوتے ہیں. کوئی اتحاد نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا ہے عمران خان کے پاس اگر یہ ہمت ہوتی کہ وہ اکیلا گورنمنٹ بناتا وہ چودھریوں سے اتحاد کرتا، توبہ سوچا ہی نہیں جا سکتا. اس نے ان 2-2.5 سالوں میں اس نے کیا کیا؟ اس نے کوشش پارٹی کے حساب سے یہ کی ہے کہ میں ایسی فضا بنا دوں، ان لوگوں کو اتنا ایکسپوز کر دوں کہ لوگوں کے پاس کوئی دوسری آپشن ہی میرے سوا نہ رہے. اور بظاہر ایسے ہی لگتا ہے. ناظرین کرام، سینٹ کی جو ہیرا پھیریاں ہونی تھی، جو چال بازیاں ہونی تھی، وہ کٹاو نکل چکا. دونوں خوش ہو گئے، پیپل پارٹی بھی خوش ہو گئی، عمران خان بھی خوش ہو گیا. نون لیگ کو پہلے بھی چھتر تھے بیچاروں کو، اب بھی چھتر ہیں. وہ لوزر ہیں. آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ سینٹ کے اس کھیل میں کیا کیا پینترے بدلے گئے ہیں. آپ اس بات کا یقین کریں گے کہ تحریک انصاف کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کو پیشکش ہوئی کہ ڈپٹی چیئرمین ہم آپ کا لے لیں گے، چیئرمین ہمارا ہوگا. اور وہ چیئرمین تحریک انصاف کا نہیں ہوگا، وہ چیئرمین جو ہے وہ جیسے سنجرانی صاحب ہیں، وہ تحریک انصاف سے تو تعلق نہیں رکھتے. یہ سودے بازی یہ ہو رہی تھی. مولانا بڑا شاطر آدمی ہے لیکن زرداری جتنا نہیں. زرداری نے انہیں بتا دیا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، بندہ تمہارا ہی آئے گا اور چیئرمین سینٹ میرا ہوگا، ڈپٹی چیئرمین تمہارا ہوگا. مولانا چونکہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ حالانکہ دیندار آدمی ہے، تعلق ایک بڑے دیندار خانوادے سے ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں تو یہ چیزیں نہیں چلتی. سیاست میں تو پیسہ چلتا ہے، حرام کاری چلتی ہے، کرپشن چلتی ہے، جھوٹ چلتا ہے، منافقت چلتی ہے. انہوں نے بات مان لی اور اتنی بڑی پیشکش کو ٹھکرا دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بڑے مارجن سے
ان کو امیدوار ہار گیا، اور ہارنے کے فوراً بعد بیان کا آیا، انہوں نے کہا کہ یہ پی ڈی ایم کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ یہ ہے سیاست، یہ بڑی بے رحم ہوتی ہے سیاست، بڑی بے رحم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے کچھ اچھا برآمد ہوگا؟ اب ناظرین کرام، جو سلسلہ چل رہا ہے تو ڈنگ ٹپا ہوا ہے کہ جمہوری تقاضے بھی پورے ہوتے رہیں، ایک دوسرے پہ تنقید بھی چلتی رہے، مقدمات بھی چلتے رہیں، اور دیگر معاملات بھی چلتے رہیں، جبکہ اصل میں اسلام آباد کے خفیہ بنگلوں میں، جن کو عرف عام میں سیف ہاؤسز کہتے ہیں، سب کی میٹنگیں چل رہی ہیں، کسی کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب ملاقات کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کرنل صاحب کر رہے ہیں، بس اس سے اوپر نہیں۔ ان کی پیشکشوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس مرتبہ خلاف توقع انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی جان، آپ نے ہمیں ہم سفر ہوتے ہوئے اتنا ہمیں آپ نے شور مچایا ہے کہ آپ بھائی کافی ہو گئی ہمارے ساتھ، اب آپ اپنی جمہوریت چلائیں، چھوڑیں اس کو آمریت کو، ہمیں نہیں چاہیے بھائی، ہمیں نہیں اسٹیبلشمنٹ کا چاہیے، آپ اپنی جمہوریت چلائیں، جس طرح چلا سکتے ہیں چلا لیں، اب تک تو ہم چلا رہے تھے نا۔ اب تو باجوہ صاحب کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، اس نے کہا دیا ہے گھوڑا تو ہے میدان، الیکشن لڑو، کسی نہ زیادتی نہیں ہوئے گی، اور ہم صرف آئین کے پابند ہیں۔ اب ہم آپ کے ساتھ نہ کوئی کمٹمنٹ کر سکتے ہیں، نہ کوئی وعدہ کر سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔